نہیں ہے. عثمان سے پوچھا کیا تم تو سن رہے ہو, تمہاری تو پاس کھو بیٹیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تم بتاؤ میرے آقا کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ فرمایا 8 ہے یا 11 ہے یا 12 ہے 13, ہمیں پتہ ہی نہیں. پھر ہمیں اور آپ کو کس نے بتایا؟ بتانے والا کون ہے؟ بتانے والا ہے علامہ گوگل, مفتی فیس بک صاحب اور حضرت یوٹیوب صاحب. ان کو تم نے کھولا, یہودیوں نے ویب سائٹیں بنائی, نوجوانوں کو للکارا اور آؤ آؤ, تم کو قرآن سے ہم نے دور کیا ہے, تم کو یوٹیوب سے قریب کیا ہے, تم کو قرآن سے دور کیا ہے, فیس بک تمہارے سینے سے لگا دیا ہے, ارے تم کو ہم نے قرآن سے دور کیا ہے, انسٹاگرام تمہارے پیروں میں ڈال دیا ہے, آؤ آؤ تمہیں انسٹاگرام پر دکھائیں گے میلاد النبی کیا ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ, ہر قوم کے لیے دو عیدیں ہیں, ایک عید الاضحیٰ ہے, دوسری عید الفطر ہے. ہم نے آقا نے فرمایا دو عیدیں ہیں ہر قوم کے لیے, ہم نے 3 عیدیں کہاں سے بنا دی ہیں, کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ جو مائی کا نال جس میں بچہ جنا ہو اور جس کی پیدائش میں فرق ہے, اگر جو 2 عیدوں کے بجائے میرے آقا کی زبان سے 3 عیدیں دکھا دے, میں اس کے پیر ہو کر پینے کو تیار. اور ایسا نہیں ہے, وہ نکالیں گے بھی, لیکن نکالیں گے کیا کریں گے؟ میوزک والے گانے بجائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا مصحف اور مزامیر دونوں حرام ہیں, ڈھول اور تاشا یہ جتنے ہیں سب حرام ہیں. میرے آقا نے فرمایا آقا کی ولادت کا جشن منایا جائے, ذرا غور سے نوجوانوں سنو, آقا کی ولادت کا جشن منایا جائے, آقا کہہ رہے ہیں مصحف اور مزامیر حرام ہے, پھر اس کے بعد میں آقا کی ولادت کا جشن منا رہے ہو اور اس میں ڈھول اور تاشے بجا رہے, کہاں سے دوست ہو جائے؟ آدھا پی کر آدھا بیٹھے, جو تیرے من میں آئے وہ کرے, شریعت نام اس کا نہیں ہے. اللہ ایک ہے, ہم مانتے ہیں. ایک تیریا نے کہا ہے, اے ابو حنیفہ بتا دے آ کر کے اللہ ایک کیسے ہے, اللہ کو میں ایک نہیں مانتا. ابو حنیفہ نے کہا الٹی گنتی گننا شروع کر, 5 کے بعد 4, پھر 4 کے بعد 3, 3 کے بعد 2, 2 کے بعد 1, 1 کے بعد کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا اللہ کے بعد کچھ بھی نہیں, نہ اللہ سے پہلے کوئی ہے نہ اللہ کے بعد کوئی ہے, جس طرح ایک کے بعد کچھ نہیں ہے. پھر اس نے پوچھا یہ بتا دے اللہ کدھر دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا بلب جلایا جائے, اور بلب کی روشنی بلب جلایا گیا. اس دیویا سے پوچھا بتاؤ بلب کی روشنی کدھر جا رہی ہے؟ اس نے کہا یہ چاروں طرف پھیل رہی ہے. کہا میرا اللہ چاروں طرف حرام دیکھ رہا ہے. تیسرا کوشچن سننا, آج ہم دیویا ہوتے جا رہے ہیں. تیسرا کوشچن کیا بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا ایک کام کرو, تم نے مسند پر بیٹھ کر 2 سوال کیے ہیں, ہم نے نیچے بیٹھ کر جواب دیے ہیں, اب میں مسند پر بیٹھ کر تیسرے سوال کا آپ کا جواب دوں گا, آپ نیچے بیٹھ جائیے اور میں اوپر بیٹھوں گا. وہ راضی ہو گیا. امام ابو حنیفہ اوپر جا کر کہتے ہیں اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے کہ اپنے عاشق بندے کو مسند پر بٹھا دیا اور مردود اور کافر کو زمین پر اتار کر بٹھا دیا. اللہ نے اس وقت یہ لیا. آج اس طرح کے کوشچن ہمارے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں گائے جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا ہم کیسے مان لیں. لیکن یاد رکھیے اگر ہم اللہ کو دیکھ کر مان رہے ہیں پھر ہمارا ایمان کس کام کا ہے؟ ہم نے دیکھ لیا کولر چل رہا ہے, ہمیں ماننا ہی پڑے گا یہ کولر چل رہا ہے. ہم بغیر دیکھے مان رہے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ کے سوا کسی کی ہم پوجا نہیں کرتے. اگر تذکرہ بھی کرنا ہے آپ کو نکالنا ہے نکالو, اچھی طرح ہم بھی شوق سے نکالیں گے, ساتھ میں آپ کو چلیں گے. آپ بتاؤ اگر میرے آقا کی پیدائش کے وقت منظر کیا ہوا تھا, میرے آقا کی پیدائش ہوتی ہے کنڈیشن کیا ہے؟ میرے آقا اپنی ماں کے پیٹ میں ہے, ادھر عبداللہ کی عمر 18 سال ہے اور آمنہ کی عمر 15 سال ہے, 2 سال چھوٹی ہیں. 15 سال کی عبداللہ شادی ہوتی ہے, 15 سال کی آمنہ شادی ہو جاتی ہے, کچھ ہی لمحے میں حاملہ ہو جاتی ہے آمنہ. عبداللہ کی عمر اب جا کر کے 20 ہوتی ہے اور آمنہ کی عمر 18 ہوتی ہے. اس حالت حمل میں ہیں. عبداللہ جوان ہے, خوبصورت ہے. عبداللہ سے لوگ کہتے ہیں تجارت کی غرض سے نکلو اور تجارت کرو جا کر کے, تجارت کرو گے تو کما کے لاؤ گے تو کچھ کھلاؤ گے. عبداللہ کی ابھی نئی شادی ہوتی ہے,
دل تو نہیں کر رہا ہے. آمنہ بھی کانپ رہی ہے کہ آئے میرا شوہر ابھی شادی ہوئے 2-3 سال نہیں گزرے ہیں, کنڈیشن یہ ہے باہر سفر کے لیے جا رہے ہیں. آمنہ راضی نہیں ہوتی لیکن دل پر پتھر باندھا اور عبداللہ کو جب رخصت کرنے لگی. ایک اصول ہے وہ بتا دیں, اگر شوہر کہیں باہر جا رہا ہو تو بیوی اگر نیک صورت سیرت ہے تو اس کو چاہیے کہ شوہر کو پردے کے اس میں رہ کر کے دروازے تک رخصت کرے اور اس کو دعائیں دیں. یہ اصول ہے کہ بیوی جب بھی شوہر کہیں باہر سفر کی نیت سے نکلے تو بیوی دروازے تک آئے اور اس کو دعا دے کہ اللہ آپ کو واپس سلامت گھر دیا. اسی طرح حضرت آمنہ نے بھی کیا کہ آپ واپس چلے جائیں, اور کھڑی تھی بڑا اداس کی ہو رہی تھی. تو حضرت عبداللہ نے کہا اے آمنہ جس طرح آج مجھے رخصت کر رہی ہو جب میں سفر سے تجارت کے سفر سے واپس آؤں تو اسی طرح میرا کھڑے ہو کر انتظار کرنا. یہ کہے کہ نکلے, تجارت کی, واپس جب لوٹے اچانک طبیعت بخار کی کنڈیشن زیادہ ہو گئی. عبداللہ کی طبیعت اتنی بگڑی کہ چلنا محال ہے. حضرت عبداللہ کی سسرال مدینے میں ہے, حضرت آمنہ مدینے کی رہنے والی. تو جب مدینہ یہ قافلہ پہنچا تو ان کے ساس اور غسل نے کہا کہ بھائی بچے کی طبیعت زیادہ علیل ہے لہذا اس بچے کو یہیں چھوڑو اور اپنا کام کے بعد چلے جاؤ. مکے میں سارے لوگ آ رہے ہیں, اپنے گھر پہنچے ہیں. مکے کے ہر گھر میں خوشیوں کا ماحول ہے, ہر گھر میں اچھے پکوان بنائے جا رہے ہیں, ہر گھر میں خوشی ہو رہی ہے. آمنہ دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہی ہیں کہ میرے عبداللہ کس وقت آئیں گے. خبر دینے والے نے خبر دی عبداللہ کی طبیعت زیادہ خراب ہے اس لیے آپ کے مائکے میں رک گئے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ہم جا کر عبداللہ کو لے کر آتے ہیں, لیکن طبیعت زیادہ خراب تھی اس لیے وہاں رک گئے. جب یہ لوگ 1 دن کے بعد گئے تو معلوم ہوا حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. آمنہ سے کہہ کے گئے تھے میں آؤں تم کھڑے ہو کر انتظار کرنا, لیکن خبر آئی کس بات کی کہ آمنہ تمہارے شوہر کا انتقال ہوا ہے جن کی ابھی 3-4 سال پہلے تم سے شادی ہوئی ہے, ان کا انتقال ہو گیا ہے. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی تشریف نہیں لاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے. آمنہ کی حالت جگر ہوں ہے, بڑی عجیب کنڈیشن ہے, بچہ پیٹ میں ہے, کوئی کمانے والا نہیں ہے. اب کیا کروں گی میں, میرا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے, اب میں کیا کروں. اب کنڈیشن بہت زیادہ ہے, کشمکش میں مبتلا ہے. لیکن آمنہ کہتی ہے ہم نے دل پر پتھر ڈالے, صبر کیا, اللہ سے دعا کی, اور دعا کرنے کے بعد میں اسی طرح رہتی رہی. میں حالت حمل میں تھی لیکن کبھی 2 مہینے گزر گئے میرے کبھی پیٹ میں بوجھ نہیں محسوس. اور میں حالت حمل میں جس طرف گزرتی اگر ادھر گزرتی تو درخت اپنی پھیلیوں کو گرا کر مجھ پر سایہ کر دیتے. جہاں جاتی وہاں خوشبو آتی, ہر جگہ جہاں جاتی وہاں ہمارے اوپر سایہ رہتا. عجیب منظر تھا. میں ایک نرالا منظر دیکھ رہی تھی جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا. آمنہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک کے پیسے نہیں تھے کہ تیل خرید کر چراغ جلا لیں. اندھیارا ہی اندھیارا ہے. کنڈیشن یہ ہے اس اندھیارے میں آمنہ کے لخت جگر, آمنہ کی دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. لیکن پیدائش کا بھی کنڈیشن ذرا دیکھو. ہمارا اور آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے, 9 مہینے جو زندگی ہے وہ خون کی شکل میں باہر ہو پا جاتی ہے. لیکن میرے آقا پیدا ہوئے ہیں, ذرہ برابر زندگی نہ میرے آقا کے جسم پر ہے نہ حضرت آمنہ کے پیٹ مبارک سے. ایک شفا نام کی لیڈی ہے جو اس کا ٹریٹمنٹ کر رہی دایا کی شکل میں, کہتی ہیں کہ ارے یہ منظر بڑا عجیب ہے. اور اتنا ہی نہیں, ہمارے اور آپ کی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا نام بٹا جاتا ہے. جب انہوں نے بچے کو نکالا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام پوری طریقے سے کرا ہے. ہمارے اور آپ کا جب بچہ کچھ دنوں کا ہوتا ہے تو ختنہ کرا دیا جاتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے ختنہ ہو گیا.
جب یہ تین چیزیں دیکھی سمجھ گئی معاملہ کچھ الگ ہے. جب یہ پیٹ میں تھا تو درخت سایہ کر رہے تھے, جنگیں کہیں جاتی تھی, یہاں تک کہ درخت شجر حجر سب میرے سامنے جھکنے لگتے تھے, اعلان کرنے لگتے تھے. آخر منظر کیا ہے؟ یہ بچہ پیدا ہوتا ہے, کوئی گندگی نہیں لگی نکلی ہے. یہ بچہ پیدا ہوتا ہے, نال پیدا لگایا پیدا ہوتا ہے. یہ بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کا خطرہ ہوا ہوتا ہے. منظر کچھ اور ہے. لیکن جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر یہ بھی باہر نکلا تھا, جو کمرے میں بالکل اندھیارا تھا وہ کمرے میں روشنی بھر گئی. جو انوی رات کا چاند دیکھا ہے اس ٹائم کہتے ہیں کہ یوں روشنی ہوتی ہے رات میں. ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ 14ویں رات سے چاند نکلا ہوا اور محمد رسول اللہ لال چادر اس پہ سفید دھاری پڑی ہوئی, کالی اور سفید دھاری پڑی ہوئی, اللہ کے رسول اوڑھے ہوئے ہیں اور میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں. میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ خوبصورت کون ہے اور چمک کس میں زیادہ ہے. آخر میں ہم نے فیصلہ کیا میرے آقا کے چہرے میں چمک زیادہ ہے. 14ویں رات کی چاند میری تو چمک نہیں. جب اس دن پیدائش ہوئی تو 14ویں رات کی چاند کی طرح سارا علاقہ جگمگا اٹھا. 14 کمرے ٹوٹ گئے سنا ہوگا. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے اب کوئی اگر بادشاہ بنے گا, حاکم وقت بنے گا اور اسلام بنا نہیں ہوگا, کچھ دنوں میں وفات کر جائے گا. نتیجہ یہ ہوا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر نبوت تک 14 بادشاہ بنے. 14 بادشاہ کچھ دنوں میں انتقال فرما دیں, کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں کیسر و کسرا کے محل اور کیسر و کسرا میں جہاں کبھی چراغ نہیں بجھا تھا, آقا کی پیدائش ہوئی ہو ان کے محلوں میں چراغ پوچھ گئے. اپنے آقا کی پیدائش ہو گئی, اب دودھ پلانے والی ایک مسئلہ آیا. پہلے زمانے میں دودھ پلائے ماں دودھ نہیں پلایا کرتی تھی, دودھ پلانے والیاں درس تھیں اور تو اس کی اجرت دیا کرتی تھی. دائی حلیمہ کہتی ہے میرے ساتھ 10 اونٹنیاں یا گھوڑے نکلے, 10 عورتیں نکلی کہ چلو بازار میں چلتے ہیں اور وہاں پر بچوں کو لے آتے ہیں اور دودھ پلائیں گے تو اس کے ذریعے سے کچھ خرچہ پانی ہمیں مل جائے گا. دائی حلیمہ کہتے ہیں میری اونٹنی سب سے لاغت کی, تو سب کو بہت پہلے پہنچ گئے, میں بہت دیر میں پہنچی. تو اسی دن جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقدسہ ہوئی, اسی دن 9 بچے اور پیدا ہوئے اسی شہر میں. 9 بچے سب امیروں کے بچے تھے. جتنی بھی گئی گایا سب نے ایک بچہ لے لیا اور اس کو دودھ پلائیں گے, پیسے لے لیے. دائی حلیمہ سب سے بعد میں پہنچی, سب سے بعد میں پہنچتی ہے تو معلوم کرتی تو پتہ چلتا صرف ایک بچہ ہے. وہ کون ہے بچہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دائی حلیمہ نے دیکھا تھا بچہ چھپا ہوا تھا, دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ. جیسے ہی دائی حلیمہ کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. دائی حلیمہ نے کہا نہیں, مجھے یتیم بچہ ہے, پیسے تو نہیں ملیں گے لیکن اس کی مسکراہٹ کی بدولت میں جیتوں گی. ان کو ان کی بہن شیما چرانے جاتی تھی, جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیما چرانے جاتی تھی. ایک دن اتفاق سے شیما نے محمد رسول اللہ کو فوت میں لیا اور بکریاں چرانے چلی گئی. اس نے جو منظر دیکھا, پھر اس کے بعد وہ اکیلی جانے لگی, پریشان ہو گئے. تو اس نے دائی حلیمہ سے کہا اماں ایک کام کر لیجیے, آج بکریاں چرانے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیجیے. ہمارے بنی محمد کو نہیں بھیجوں, بہت پیار کرتی تھی دائی حلیمہ, محمد کو نہیں بھیجوں گے, محمد کو بھیج دیجیے. ان کا مانی نہیں. تو اس نے شیما نے کہا اماں اگر میرے بھائی محمد کو آپ نے بکریاں چرانے کے لیے نہیں بھیجا تو یاد رکھیے گا میں بکریاں چرانے میں بہت ہوں گا. دائی حلیمہ نے کہا میں بہت کمزور ہوں, میں چرا بھی نہیں سکتی, لہذا اپنی بہن کی شرط مان لی. پھر اس سے پوچھا یہ بتا تو آج محمد کو کیوں لے جانا چاہتی ہے اپنے بھائی کو؟ کہا ایک مرتبہ میں ان کو گود میں لے کر گئی تھی, یہ تو اسی لائق بھی نہیں تھے, لیکن جب میں ان کو لے کر گئی تو بکریاں سب ایک جگہ چرتی رہی اور چرنے کے بعد جہاں پر میں بیٹھی وہاں پر
कोई भी दरख्त नहीं था, लेकिन अपने आप साया हो गया, मुझे धूप में बैठना नहीं पड़ा है। और बकरियां खुद चरने के बाद में आकर उसी जगह बैठ गई आकर अदब से जहां पर मैं बैठी थी। लिहाजा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने भाई को ले जाऊंगी। जब ये भाई जाएगा तो मुझे बकरियां देखनी नहीं पड़ेंगी, वो खुद चल लेंगी, फिर वापस चल के आ जाएंगी, हमारे पास बैठ जाएंगी और मुझे धूप नहीं लगेगी, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमान से साया देंगे। ये अभी बच्चे हैं लागत से, लेकिन अभी बचपना था जब देखा था ये हलीमा ने ये मंजर है नहीं। फिर उसके बाद फिर बकरियां चराने गई और ले गई शीमा, और उनके भाई भी थे दूसरे जो हलीमा सादिया जिनको दूध पिला रही थी। देखती क्या है, वो भाई ने देखा, उनके शौहर ने देखा कि एक अजीब इंसान आया और अजीब इंसानी शक्ल में उनका अजीब आदमी आया है, और उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिठाला और ऑपरेशन किया सीने का, कुछ निकाला और फिर धुला, फिर उसको रख दिया। उन्होंने तो निकालते देखा तो भागते हुए गए, हलीमा हाय हाय मोहम्मद रसूलुल्लाह को किसी ने कत्ल कर दिया है, हलीमा मेरा बेटा शहीद हो गया है। हलीमा भी भागती हुई आई, उकाशा भी भागते हुए आ रहे हैं, शीमा भी है, उनका भाई भी, हाय किसने शहीद कर दिया है। जब देखा आकर के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पहले थे वैसे ही पहला शक सदर हुआ, इसका तस्करा किया जाता है। सीने को चाक किया, चाक करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया तार को धुला संगुई से, और फिर उसके बाद वैसे रख दिया और फिर सीनों को सिल दिया। कोई सिरावट के निशान नहीं, कोई ऑपरेशन के निशान नहीं। 30 से 1 मिनट के अंदर, 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर सारा मंजर हो गया और कोई शिकन कोई भी